اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد اور ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا اور ساری انسانیت کے لیے فلاح و صلاح و خوشیوں کا مہینہ آیا، اور اسی میں جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت سارے انسانوں کے لیے ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کے فضائل صبر و صلاح سے چل رہے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت انسانیت پہ اور حتیٰ کہ حیوانوں پہ، اور محمود غزنوی رحمہ اللہ کا جانوروں کے لیے قانون سازی اور چار پا قدر طاقت بارنا بر ضعیفہ قدر ہمت کارنا، معروف صاحب رحمہ اللہ کے شریعت کے سارے جو حقوق بیان کیے گئے اس کو ہے، اور ایک گدھے کا واقعہ بتایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ایک اونٹ تشریف لایا تھا اور اپنا پیغام پہنچایا تھا اسی طرح کی کہ میرے کو پر میرا مالک ظلم کرتا ہے اور وہ مجھے چارہ نہیں دیتا۔ اپنے گردے لمبے کر کے مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلامی کی۔ یہ معجزات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ تو انسانوں کے لیے تو رحمت تھا ہی، رحمت للعالمین، جانوروں کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے، زمین آسمان کی مخلوقات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، چار پا قدر طاقت بارنا بر ضعیفہ قدر ہمت کارنا۔ فساد عقیدہ کا 159 نمبر صفحے پہ ہیں PDF فائل کی۔ یہ ضرور کہوں گا کہ ضعفاء خود اپنے واسطے کچھ تجویز نہ کریں، کسی محقق سے تجویز کرا دیں۔ جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ 14 عذر ہیں مسجد کی، سفر ہے، اس میں بیماری ہے، اس میں بیمار کی تیمارداری ہے، تو یہ اپنے لیے خود نہ کرے۔ جیسے میں نے ان کو عرض کر دیا تو کسی محقق سے تجویز کریں، تو ہم لوگوں نے وہی تجویز کی کہ جو حضرت حکیم الامت نے اپنے بہشتی زیور میں 14 عذر لکھے کہ ان کے لیے مسجد کی حاضری اور کا وجوب ساکت ہو جاتے ہیں، اور یہ ہر امر میں ضروری ہے، زندگی کے ہر کام میں یہ ضروری ہے کہ کسی محقق سے پوچھ کے۔ محقق پھر یہ نہیں ہے کہ بس صرف سابقہ لاحقہ مفتی کا لکھ لیں، یہ محقق نہیں ہوتے، اس سے تو بہت فساد پھیل رہے فتوی بازوں سے، اور انتہائی بھیانک قسم کی چیزیں آ رہی ہیں جی، کیونکہ وہ محقق نہیں ہوتے، بس کہیں پڑھا اور کٹ اینڈ پیسٹ کر دیا۔ تو یہ چیزیں خطرناک ہیں۔ محقق وہ ہے کہ من جمع بینہما فقط تحقق، کہ جس نے اپنے ساتھ جوڑ لیا، ولم یتفقہ، وہ جو صوفی بن گیا کہ اس نے تفقہ حاصل نہیں کی، فقط تفسق والا اور فقط تزندق والی چیزیں، ان سے بچے۔ اور مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا مرید شمس تبریزی نہ شد۔ تو محققین کی صحبت ہی یہ سارے کل پرزے شہید کرتی ہے۔ تو محقق کی تلاش بہت اہم ہے، ہر ایک کو اس درجے کا نہ سمجھا جائے، اور یہ امر ضروری ہے، اور یہ ہر امر میں ضروری ہے کہ اپنے بڑے سے کسی کو ایک اپنا بڑا مان لے تحقیق کے بعد، پھر ان کے سامنے سارے کچے چٹر رکھے اور ہر امر میں ان سے رہنمائی لیتا رہے۔ اور کس طرح اس کی ضرورت آپ کے دل میں ڈال دوں، حضرت کہہ رہے ہیں کہ اتنی اہم چیز ہے کہ میں کس طرح گھول کے پلا دوں، آپ لوگ کے دل میں یہ ڈال دوں کہ کوئی چیز اپنی مرضی سے نہ کرو، اپنے بڑے
جو محقق ہے، جو آپ کا شیخ ہے، اس سے پوچھ کے کیا کرو. واللہ مجھے اس کے لیے الفاظ بھی نہیں ملتے کہ میں کس طرح گھول کے پلاؤں آپ لوگ کی یہ بات، مگر لفظ کے سوا میرے پاس کیا ہے. الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو پلے باندھ لو. بس پھر یہی کہتا ہوں کہ دوسرے کے حوالے اپنے کو کر دو، یعنی اپنے شیخ کے حوالے اپنے کو کر دو. اس کی بہت ضرورت ہے، اور اس میں سہولت بھی ہے کہ سارا بوجھ دوسرے کے اوپر رہے، تم آزاد رہو. جہاں کوئی اشکال پیش آیا اس سے کہہ دیا، جو اس نے بتلا دیا اس پر عمل کر لیا، مگر شرط یہ کہ وہ شخص محقق اور شفیع کو، جو محقق میں تعریف کر چکا بھی، من جمع بینہما، وہ فقیہ بھی ہو، علم ضروریہ رکھتا ہو، اور باطن کی بھی ان کی یا رذیل ختم ہو، فضیل کی وہ حالت جانتا ہو. تو قد جمع بینہما قد تحقق، یہ محقق ہوتے ہیں. من غم تو میں خورم، تو غم مغفور، تو من مشفق ترم از صد پدر، تو غم نہ کر مجھے تیرا بحد خیال ہے. شیخ اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے ہر غم کی فکر ہوتی ہے. مجھے تیرا غم بحد خیال ہے، میں تجھ پر 100 باپوں سے بھی زیادہ شفیق ہوں. شیخ جو حقیقی ہوتے ہیں وہ 100 باپوں سے بھی زیادہ شفقت کرتے ہیں ان کے سارے امور میں. جس کو ایسا راہبر مل جائے اس کی سعادت اور راحت کا کیا پوچھنا، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی اطاعت کیجیے. وہ جو کہے پھر مان لیا جائے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی سوال کے جواب میں یوں کہہ دے کہ خود سوچ کر جو مناسب سمجھو کر لو، تو اس صورت میں اس کی بات مانو اور خود سوچ کر کام کرو. یہ نہیں کہ ہر بات کے جواب پر اس کو مجبور کرو. چنانچہ بعض لوگ شیخ کو تنگ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور میں نے واعظ میں سنا تھا کہ ہر کام شیخ سے پوچھ کر کرو، شیخ سے پوچھ کر کرو، اس لیے میں پوچھتا ہوں کہ بیٹی کا رشتہ کہاں کروں. چنانچہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں بانوں کی تجارت کرتا ہوں، یہ اس وقت چاربیہ جو بنتے تھے تو اس کو بان کہتے تھے، یا دواؤں کی. میں نے لکھا کہ نہ میرا باپ کھٹ بناتا تھا، چارپائی وغیرہ، اور نہ اتار تھا. یہ اتار جو دیسی دوائیں بیچتے ہیں اس کو اتار کہتے ہیں اس زمانے میں. میں کیا جانوں کہ کس کی تجارت اچھی ہے کس کی بری. تو ہر کام کے پوچھنے کے یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی تجارت اور زراعت وغیرہ میں ان سے مشورہ لیا کرو، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ان سے مسائل شرعیہ پوچھو کہ تجارت جائز ہے یا نہیں، یا دعا کی درخواست کرو کہ یہ کام میں شروع کر رہا ہوں، اس کے لیے میرے لیے دعا فرما دیجئے. یہ ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں میں ہے کہ شیخ کو اطلاع کر دو کہ یہ کام میں شروع کرتا ہوں حضرت، اس میں میرے لیے دعا فرما دیجئے. وہ جو ہے دعا کی درخواست کرو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. غرض ہماری حالت حدود کے اندر نہیں، یا تو افراط ہے یا تفریط ہے یا بہت بڑھا دیے. جیسے اب جو مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جس طرح کی چیزیں بڑھائی گئی ہیں یہ افراط ہے، اور بہت سے لوگوں میں گھٹا دی گئی ہیں. ان کے مقام جو شان والا ہے وہ خاص طور پر خوارج جو ہیں تو یہ بھی غلط ہے. اعتدال والی چیز اگر اس علماء سے استغنا ہے تو ایسا کہ مسائل احکام میں بھی ان سے مراجعت کی ضرورت نہیں سمجھتے، خود جو سمجھ آئے کر لیا. اگر احتیاج ہے تو ایسی کہ شادی کی تاریخ بھی انہیں سے دریافت کر کے مقرر کرتے ہیں، جیسے ہندو براہمنوں سے پوچھ کر تاریخ مقرر کرتے ہیں، متعین کرتے. اسی پہ ہم جاری رکھیں گے.
یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا اللہ حبیب خیر خلق. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.